کہتے ہیں کہ یہ رکن عظیم ہے، یہ رکن اعظم کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی، حج کا اس کو رکن اعظم کہا جاتا ہے. میں قبل اس کے کہ اس دن کی اہمیت کے حوالے سے بات کروں. رکن اعظم کی ویسے کچھ وجوہات ہیں، ایک دو بیان کر کے میں دوبارہ تمہید اس کی کچھ ضرور بیان کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن، اب دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں یہ رمضان کی فضیلت ہے، عرفہ کے دن اللہ رب العزت جتنے لوگوں کو معاف فرماتے ہیں پورے سال میں کسی دن نہیں معاف فرماتے، اور وہ عرفہ کا دن یوم وقوف عرفہ یہاں پہ ہو رہا ہے. اور ویسے یہ جو ہے نا، یہ بھی آپ نے سوشل میڈیا پہ بحث دیکھی ہوگی کہ 9 ذی الحجہ یہاں پہ آنا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. اب وقوف عرفہ کی جو اہمیت ہے، اس کے بغیر حج ممکن نہیں. یعنی اس کو اس لیے رکن اعظم، جو آپ کا سوال ہے، رکن اعظم اس لیے کہا جاتا ہے مینا میں بندہ لیٹ ہو گیا، مزدلفہ سے لیٹ ہو گیا تو زیادہ سے زیادہ کئی دفعہ کوئی ایسا فریضہ چھوٹ گیا تو دم پڑ جائے گا، لیکن جس کا وقوف عرفہ ہی نہ ہو سکا اس کا حج ہی نہیں ہوتا. ایک بات یہ ہے کہ بلال بھائی، یہ جو حج بذات خود ہے، یہ جن دنوں میں آیا ہے، اللہ رب العزت نے کلام حمید میں ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، اور اکثر مفسرین کا اتفاق ہے یہ جو لیالی عشر ہے یہ 10 دن ان کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہی ذی الحجہ کے، اور علماء اور محدثین کا اور نبی کریم اور صحابہ کا اس بات کے اوپر اتفاق رہا ہے کہ دنوں کے اندر، دنوں کے سردار یہ 10 دن ہیں جب تک حج نہیں ہوتا. آپ دیکھیں ان کے اندر عبادات اللہ نے کتنی اکٹھی کی ہوئی ہیں. وقوف عرفہ والا تو آپ نے کہہ دیا کہ دعا کرے گا اور اس دعا میں لوگ شامل ہوں، تو جو وقوف عرفہ میں نہیں ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ، ایک روزہ رکھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ معاف ہو گئے، صرف ایک روزے کی. اور جو 10 دن روزہ رکھے گا اس کا اجر و ثواب کیا ہے، اس کے بارے میں صحیح حدیث یہ ہے بلال بھائی کہ ایک بندہ صرف سبحان اللہ کہتا ہے نا ان 10 دنوں میں، اللہ اکبر کہتا ہے، یہ ویسے تکبیرات کے دن ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہے، صرف اللہ اکبر کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، اس کا اجر اللہ اکبر اور سبحان اللہ کہنے والے کا پہلی بات سونے اور چاندی کے پہاڑ کو خرچ کرنے والے سے بھی زیادہ ہے. یعنی ایک بندہ بیٹھا خیرات کر دے اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ. کیسے؟ ایک بندہ ہے راستے میں بیٹھا، علماء نے یہاں تک بیان کر دیا ہے، وہ ہر آنے جانے والے کو سونے کا ایک سکہ دے رہا ہے، ہر آنے جانے والے کو سونے کا ایک سکہ دے رہا ہے. اس کا جتنا اجر ہے نا، تو ایک بندہ خالی بیٹھا ہوا کہہ رہا سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، اس کا اجر ان دنوں میں اس سے بھی زیادہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں کیا گیا نیکی کا چھوٹے سے چھوٹا عمل جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جہاد کی اہمیت ختم ہے، لیکن کچھ دن اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ مخصوص کیے ہیں کہ میرا ذکر ان میں میری بڑائی کو بیان کیا جائے. اور جو حج ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ تو بنیادی رکن بھی ہے اسلام کا. آپ کو پتہ ہے ایک نبی کریم کی بڑی سخت وعید ہے، ہم لوگ بڑے کئی مرتبہ غافل ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ آج کل سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا قربانی کی جگہ کولر لگا دو، حج کی جگہ جہیز بنا دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ استطاعت رکھتے ہوئے حج نہ کرے، استطاعت ہو جیب میں پیسہ ہے اور حج نہ کرے، وہ چاہے یہودی ہو کے مرے، عیسائی ہو کے مرے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے میں قیامت والے دن اس کی سفارش نہیں کروں گا کہ میرا امتی بن کے آ جائے اور میرے پاس آ جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. اور دوسری بات ہے اس سے ملتی جلتی حدیث بلال بھائی قربانی کے بارے میں، ہم اس سے غافل ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ کولر لگانا چاہیے، ہم یہ مانتے ہیں کہ جہیز بنانا چاہیے، ہم ہر چیز کے قائل ہیں، لیکن کیا آپ نے اس مافیا کو جو اس طرح اسلامی شعار پہ حملہ کرتا ہے، کبھی آپ نے یہ نقطہ اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے کہ 1.5 لاکھ کا آئی فون نہ لو، بچی کو جہیز دے دو؟ کبھی نہیں کہیں گے، کبھی نہیں کہیں گے. لیکن جب قربانی کی بات آئے گی فوراً اس طرح کے فلسفے چڑھ آ جاتی. اور نبی کریم نے فرمایا جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے پھر وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. یعنی ہمارے ساتھ پھر خوشیوں میں شامل کیوں ہو رہا ہے؟ پھر مسلمانوں کی خوشیوں میں بھی اس کو شامل ہونے کا کوئی سارے مسلمان میدان عرفہ میں کریں گے کیا؟ ہاں، میدان عرفہ کی جو سب سے بڑی حدیث ہے فضیلت کی وہ یہ ہے کہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو جو دعا کرنے والی ہے وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور دوسری یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلائی. یہ وہ دن ہے، یہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں پہ فخر کرتے ہیں. یہ دیکھو یہ بندے ہیں نا، تم نے مجھے کہا تھا کہ یہ تابع نہیں ہوں گے، نہیں، یہ فتنہ اور فساد پھیلائیں گے، خون بہائیں گے. اب دیکھو میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو میرے آگے کپڑوں کو، جھولیوں کو اٹھائے کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ان بندوں کے اوپر فخر فرماتا ہے. اور جتنے مسلمانوں کے گناہ اس دن معاف ہوتے ہیں نا، اتنے کبھی کسی بھی دن معاف نہیں ہوتے. جو راتیں ہیں نا بلال بھائی، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، رمضان کی راتیں سب سے، کیونکہ ان میں لیلۃ القدر، یہ دن افضل ہے، یہ دن سب سے افضل ہیں، اور ان میں چونکہ یوم عرفہ شامل ہے.